82 سورة النحل کی آیت نمبر 68 الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك إلى النحل اور وحی بھیجی تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف ان اتخذی من الجبال بیوتا کہ بناؤ تم پہاڑوں پر اپنے گھروں کو ومن الشجر اور کچھ درختوں میں ومما یعرشون اور کچھ چھپروں پر ثم کلی من کل ثمرات اور پھر کھاؤ ہر قسم کے پھلوں سے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا اور چلو اپنے پروردگار کے راستوں پہ آسان اور ہموار يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شراب ایک ایسا مشروب مختلف الوانہ جس کے رنگ مختلف ہیں فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانی ہے لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی کو بطور قدرت کی دلیل کے اللہ پاک نے اس کو پیش فرمایا ہے۔ اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ النحل ہے۔ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اس مخلوق کا الگ سے ذکر اس کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں شہد کی مکھی کے اندر جو دیگر مخلوقات میں بہت کم ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک تنظیم ہے، نظم و ضبط اور ڈسپلن۔ ہر آدمی، ان کا ہر فرد، ان کی ہر ایک مکھی وہ اپنے اپنے شعبے میں لگی ہوئی ایک انتہائی نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے ان کے اندر وہ ہے اتحاد۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس جگہ بھی یہ پائی جائیں گی، جس مخلوق میں یہ پائی جائیں گی، اور اگر اشرف المخلوقات انسان ان دو نعمتوں کو، ان دو صفات کو اپنا لے، اتحاد اور تنظیم کو، تو جیسے اللہ پاک نے مکھی کے پیٹ میں سے نکلنے والے ایک اس کے تھوک کو کہہ لے یا اس کی غلاظت کو کہہ لے، اللہ نے لوگوں کے لیے شفا اور مشروب بنا دیا، تو جو انسان، جو مخلوق یہ دو صفات اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ اس کو ساری مخلوقات کے لیے شفا بنا دیتے، اس کو راحت کا سبب بنا دیتے۔ ساری مخلوقات کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، فرمایا ہم نے ہر مخلوق کو
اس کی مناسبت سے ہدایات دی ہیں، رہن سہن کا طریقہ سکھایا ہے، اور اللہ پاک نے ہر مخلوق کی سرشت اور فطرت میں ایک چیز ڈال دی، وہ اس کے مطابق چلتی۔ یہی بات جب ساری مخلوقات کے متعلق فرما دی تو اس میں شہد کی مکھی بھی آ گئی، لیکن اس نظم و ضبط اور اتحاد کی وجہ سے اللہ پاک نے دوبارہ اس کا الگ سے ذکر کیا اور ان الفاظ میں فرمایا کہ اوحا ربک، تیرے پروردگار نے وحی بھیجی۔ میرے محترم دوستو، اس لفظ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وحی کا اصطلاحی معنی تو جو ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہے کہ اللہ کے نبیوں پر وحی اترا کرتی ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ فرشتہ پیغام لے کر آئے، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو خواب میں کوئی چیز دکھا دے، اللہ رب العزت فرشتے کو اصلی حالت میں بھیج دے، انسانی شکل میں بھیج دے، یا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی تو ایک گھنٹی جیسی آواز ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ صورتحال ہوتی تھی تو یہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ اور سخت ہوتی تھی۔ جس طرح یہ سارے معانی ہیں وحی کے، اسی طرح وحی کا ایک لغوی معنی یہ ہے کہ اپنا پیغام خفیہ طریقے سے کسی دوسرے کو پہنچا دینا، اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں شیاطین کے لیے بھی وحی کا ذکر ہے کہ شیاطین اپنے اولیاء کو وحی بھیجتے ہیں، شیاطین اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو وحی بھیجتے ہیں۔ وہاں وحی سے مراد کیا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف خفیہ طور پہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، خفیہ طور پہ ان کے دلوں میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ تو جیسے وہاں پہ اس کا معنی خفیہ کوئی بات ڈال دینا، اسی طرح یہاں اس کا معنی ہے کہ اللہ نے خفیہ طور پر شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ ورنہ وحی کا مطلب یہ نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس وحی لے کر آئے، یا یہ کوئی قرآن یا کوئی کتاب مقدس بن گئی جو شہد کی مکھی پر وحی آ گئی۔ صرف یہ ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں، اس کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں ایک بات ڈال دی، اور اسی بات کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے اس کو وحی قرار دیا۔ اتحاد اور تنظیم، یہ فرمایا کہ ایسے سمجھو جیسے میں نے اس کی طرف وحی بھیج دی۔ علماء فرماتے ہیں اس کی دوسری مثال قرآن کریم میں یوں ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ وہاں بھی لفظ وحی کا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، چھوٹے بچے تھے، اور فرعون اور اس کے فوجی اور اس کے گماشتے جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو ہر جگہ پہ ڈھونڈتے اور ان کو قتل کر دیتے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی، اب اس بچے کا میں کیا کروں؟ تو اللہ فرماتے ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو۔ اس کو اللہ پاک نے وحی ارشاد فرمایا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کوئی نبیہ بن گئی کہ فرشتہ ان کے اوپر وحی لے کر آیا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ نے خفیہ طور پہ ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی۔ اس کو علماء فرماتے ہیں دوسرے لفظوں میں الہام بھی کہتے ہیں، الہام ہو گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں کوئی اچھا خیال آئے، کوئی نیکی کا خیال آئے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ فوراً اس پہ عمل کر لے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگلے لمحے میں پتہ نہیں شیطان اس پہ کیا وار کرتے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف یہ پیغام بھیجا، ہم نے اس کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی، ہم نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی۔ کیا بات رکھ دی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تم بناؤ اپنے گھروں کو پہاڑوں پر۔ یہاں پہ ایک تو لفظ بیوت ہے، گھر جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیت انسان کا ہوتا ہے، مکھی کا تو چھتا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے چھتے کو بیت کے لفظ سے تعبیر کیا کہ گھر بناؤ۔ اس کو گھر اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر جو چیز سٹور کرنی ہے، جو چیز اس میں جمع کرنی ہے،
اور جو چیز بنانی ہے تو یہ تمہارا چھتا ایسے محفوظ ہونا چاہیے جیسے کہ کسی انسان کا گھر محفوظ ہوتا ہے، ایسے محفوظ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس شہر کو گندگیوں سے، آلودگیوں سے، مختلف قسم کی فضائی خرافات سے پاک رکھنے کے لیے اوپر بلندی پہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بناؤ، تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آلودگی کی آمیزش نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا ایک زبردست نظام ہے۔ ان کا ایک پورے چھتے کی ایک ملکہ ہوتی، بڑی مکھی ہوتی، وہ جسامت میں بھی، قد کاٹ میں بھی دوسری مکھیوں سے بڑی ہوتی، اور پیداوار میں بھی دوسری مکھیوں سے بڑی ہوتی۔ 3 ہفتوں کے اندر وہ 6 سے لے کے 12,000 انڈے دیتی۔ اس کا نام یعصوب ہوتا ہے، جو ملکہ ہوتی ہے ان سب کی۔ اور اس کے نیچے مختلف محکمے ہوتے ہیں، مستقل انسانوں کی طرح، پوری ایک مملکت کی طرح اس کے محکمے ہوتے ہیں۔ ایک ٹیم ہوتی جن کے ذمے صرف انجینئرنگ ہے کہ انہوں نے چھتا بنانا ہے، ان کا کام صرف چھتا بنانے کا، اور چھتا بھی ایسا بناتی کہ ہر کونا اس کو آپ پرکار لے لیں، اس کو پیمانہ لے کر پیمائش کر کے دیکھ لیں، بغیر کسی سانچے کے ہر اس کا خانہ جو ہے وہ عین ایک جیسا ہوگا، اس میں بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اور ہر خانہ جو ہے وہ مسدس ہے، مربع نہیں ہے، چکور نہیں ہے، مخمس نہیں، 5 خانوں والا نہیں ہے، مسدس ہے، ہر خانہ 6 کونوں والا ہے۔ اور آج بڑے سے بڑا انجینئر بھی بغیر آلات کے 6 کونوں والا خانہ بنانا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کی وہ ٹیم جو ہے انجینئرنگ والی ٹیم، وہ ہر خانہ اس کا ایک جیسا اور 6 کونوں والا مسدس بناتی۔ اور پھر ایک ٹیم اس کے اندر ایسی ہوتی ہے جس کو کہہ لیں کہ وہ ان کی آرمی ہے، وہ ان کی فوج ہے، وہ ان کا تحفظ کرتی ہے۔ اور اللہ نے اس کے حفاظت کے لیے اس کو اسلحہ کیا دیا ہے؟ وہ زہر کی شکل میں، ڈنگ کی شکل میں اللہ نے اس کو اسلحہ دیا ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی حفاظت کرتی۔ اور ایک ٹیم ان کی مستقل ہوتی جو لیبارٹری ہے، صرف جس نے صرف چیک کرنا ہے کہ باہر سے جو مکھیاں لے کر آ رہی ہیں مادہ، وہ مادہ کیا لے کر آ رہی ہیں، وہ صحیح ہے یا خراب ہے، کوئی غلط چیز تو نہیں لے کر آ رہی، کہیں گندگی پہ بیٹھ کے تو نہیں آ رہی۔ اس لیبارٹری نے صرف اس کو پاس کرنا ہے۔ اور ایک ٹیم مستقل اس کے لیے ہوتی ہے جو جاتی ہے اور پھلوں کا، مختلف پھلوں پھولوں کا رس جو مناسب ہوتا ہے شہد کے، وہ اس کو چوس کے لاتی۔ اب اگر اس کا وہ پاس نہ ہو تو یہ لیبارٹری والی آگے شکایت کر دیتی کہ جناب یہ گندگی پہ بیٹھ کے آئی ہے، یہ غلط چیز لے کے آئی ہے۔ پھر اس کا باقاعدہ مقدمہ چلتا ہے، اس پہ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، اور سزائے موت تک کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جب سزائے موت ہوتی ہے تو پھر وہ مکھیاں جو ان کی جلاد ہوتی ہے، وہ اس کو 2 ٹکڑے کر کے شہد سے نیچے پھینک دیتی، چھتے سے نیچے پھینک دیتی۔ یہ پورا ایک سسٹم اور ایک پورا نظام ہے۔ اور پھر یہ انجینئرنگ والی اپنی اپنی جگہ سے موم لے کر آتی۔ اس گنے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک سفید سا ایسے مادہ سا بن جاتا ہے، سفید باریک باریک سا، وہ اس طرح کا مادہ، وہ ایک قسم کی کائی ہے۔ جیسے پانی کے اوپر ہریالی جم جاتی ہے، ایسے وہ گنے کے اوپر ایک کائی سی جم جاتی ہے، یا ایسے میٹھی چیزوں پہ ایک کائی سی جم جاتی ہے۔ اس کائی کو لے کر آ کے اس سے چھتا بناتی، اور وہ چھتا موم بنتا ہے، اسی سے موم بنتا ہے۔ اب اس کے اندر 2 فیکٹریاں اللہ نے رکھی، شہد بنانے کی بھی، موم بنانے کی۔ کہتے ہیں ارسطو جو ہے ایک حکیم گزرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کا، اس نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ یہ مکھی کے شہد جو بنتا ہے، یہ مکھی کے منہ سے نکلتا ہے یا مکھی کا فضلہ ہے، اس کی جو ہے یہ کہہ لیں جیسے ہمارے یہاں گندگی ہے، وہ اس کی گندگی ہے، یہ کیا ہے؟ اس تحقیق کے لیے اس نے شیشے کے باکس کے اندر چھتا بنایا تاکہ میں دیکھتا بھی رہوں کہ مکھی منہ سے نکالتی ہے یا کہاں سے نکالتی ہے شہد۔
جیسے ریشم کا کیڑا ہے وہ اس کا دھاگا منہ سے نکلتا ہے، وہ منہ کے اندر لعاب ہوتا ہے، وہ لعاب جو ہے جیسے رال ہوتی ہے ایسے لعاب اس کا نکلتا ہے، وہ اس کو لپیٹتا رہتا ہے، وہ ریشم کا دھاگا بنتا رہتا ہے۔ اب اس کے اندر کاٹن فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ ادھر اس نے کہا میں تحقیق کروں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، منہ سے نکل رہا ہے یا کہیں اور سے شاید نکل رہا ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھیں، مکھیوں نے جو اس کو بنانا شروع کیا تو بنانے سے پہلے انہوں نے شیشے کے اوپر وہ سارا موم ایسے لیپ کر دیا کہ باہر سے نظر ہی نہ آیا اندر کر کیا رہی، لہذا اپنی تحقیق میں وہ ناکام ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، آج تک نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اتنا ارشاد فرمایا ہم نے اس کے پیٹ سے نکالا ہے، پیٹ سے نکلتا ہے، یہ شہد ہے۔ یہ سارا ایک نظام ہے جو تنظیم اور اتحاد کی بدولت ان میں چلتا ہے۔ اس کو اللہ پاک نے اس سارے نظام کو فرمایا ہم نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی کہ گھر بناؤ، گھر بناؤ، چھتیں بناؤ، اور پہاڑوں پر اونچی جگہوں پہ بناؤ، اور اسی طرح وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں پہ بناؤ، بلند و بالا درخت ہوں ان پہ جا کے بناؤ، اور وَمِمَّا يَعْرِشُونَ جو لوگ بناتے ہیں چھپر ان پہ جا کے بناؤ۔ انگوروں کی بیل چڑھانے کے لیے بانسوں کے چھپر بنا دیے جاتے ہیں، یا جیسے ہمارے ہاں کریلے کو چھاؤں دینے کے لیے بانسوں کے چھپر بنا دیے جاتے ہیں، تو ایسے چھپر بنائے جاتے تھے۔ ان چھپروں کے اندر بھی شہد کی مکھیاں جو ہے وہ چھتا بنا لیتی، اور یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہم نے اس کو یہ وحی کی کہ جاؤ ہر قسم کے پھل سے کھاؤ۔ من کل الثمرات، یہاں میرے دوستو کل کے لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں کل کا معنی یہ ہو کہ سب پھلوں کو کھاؤ تو ایسا نہیں ہے، مکھی سارے پھلوں کو نہیں کھاتی، اخروٹ مکھی نہیں کھاتی، بادام مکھی نہیں کھاتی، سارے پھل ہیں یہ۔ تو یہ پھلوں سے مراد کیا ہے؟ کل کے لفظ کے باوجود اس کا معنی یہ ہے کہ جو پھل تیرے شہد کے لیے مناسب ہیں وہ کھاؤ۔ جیسے ملکہ سبا بلقیس کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ النحل میں کہ ہم نے اس کو ہر چیز عطا کی، اوتیت من کل شیء، ہم نے اس کو ہر چیز دی تھی۔ اب یہاں کل کا مطلب ہر چیز یہ نہیں کہ آج کوئی انسان کہے کہ ملکہ بلقیس کا موبائل نمبر کیا تھا، اس کا موبائل اس کے پاس کون سا تھا، تو ہر چیز سے مراد تو موبائل بھی ہے، گاڑی بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، اس کے پاس ہر چیز تھی تو جہاز بھی ہوگا، ہیلی کاپٹر بھی ہوگا، حالانکہ یہ تو کوئی چیز نہیں تھی۔ تو مطلب کیا ہے ہر چیز سے؟ کہ اس زمانے میں حکومت کے لحاظ سے جس چیز کی ضرورت تھی ہم نے وہ ساری چیزیں ان کو دی، اور یہی مطلب ہے اس حدیث مبارک کا جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے سارے خزانے عطا کر دیے۔ اب سارے خزانوں کا مطلب یہ نہیں کہ ساری کائنات اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی، مطلب یہ ہے کہ جس جس چیز کی ضرورت تھی شریعت کے لیے اللہ نے وہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ جاؤ ہر قسم کے پھل کھاؤ جو تمہارے شہد کے لیے مناسب، اور پھر فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، اپنے رب کے راستوں پہ چلتے ہوئے واپس آؤ ہموار اور آسان راستے۔ ذللا کا معنی ہموار اور آسان راستے۔ شہد کی مکھیاں شہد اکٹھا کرنے کے لیے بڑی دور چلی جاتی ہیں، دور دور چلی جاتی ہیں، لیکن آج تک یہ نہیں سامنے آئی بات کہ شہد کی مکھی چھتے سے دور چلی گئی ہو اور وہ چھتا بھول گئی ہو، میں نے جانا کس طرف، راستہ بھول گئی۔ علماء فرماتے ہیں اس کے سر پہ جو دو اس کے بال سے نظر آتے ہیں وہ بال نہیں، وہ در حقیقت انٹینے ہیں، اللہ نے اس کے سر پہ انٹینے لگائے۔ یہ جب کہیں بھول جاتی ہے تو یہ ان انٹینوں کے ذریعے سے ہیڈ کوارٹر میں رابطہ کرتی ہے کہ میں راستہ بھول گئی، اور وہاں بیٹھی ٹیم اس کو پھر کاشن دیتی ہے کہ تم نے اس راستے پہ آنا ہے، یہاں سے تم سیدھی آؤ گی تو چھتے تک پہنچ جاؤ۔ یہ سارے راستے اس کے لیے آسان اور ہموار کس نے کیے؟ اللہ رب العزت۔ فرمایا فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں پہ ہموار اور آسان راستوں پہ چلتے ہوئے۔ یخرج من بطونہا،
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شراب، ایک ایسا مشروب مختلف الوان جس کے رنگ مختلف ہیں، شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں اختلاف موسموں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، وہاں موجود پھلوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، علاقے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو مختلف چھتوں کے اندر مختلف علاقوں مختلف موسموں میں جو شہد نکلتا ہے وہ رنگت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، لہذا کسی رنگ کو دیکھ کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ خالص ہے یہ خالص نہیں ہے، رنگت یہ کوئی پہچان نہیں ہے، رنگ مختلف ہو سکتا ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحبان محمود رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھنے کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی، وہ سبق میں فرمایا کرتے تھے کہ اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ میٹھا نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ میٹھا نہیں ہوتا، اس میں تھوڑی سی ترشی ہوتی ہے۔ اگر بالکل برابر میٹھا ہی میٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلی شہد نہیں ہے، وہ بنایا ہوا شہد ہے۔ جو صحیح اور خالص شہد ہوگا اس میں کچھ معمولی سی ترشی ہوگی، لہذا اس پہچان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری پہچانیں ہیں لیکن رنگت کوئی پہچان نہیں۔ اس مشروب کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے، یقین کے ساتھ جو ہوتا ہے استعمال اس کا وہ شفا یقیناً شفا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب میرے بھائی کو اسہال لگ گئے، پیٹ چل پڑا، اس کا پیچس لگ گئے، آپ نے فرمایا شہد چٹاؤ۔ وہ گئے، شہد اس کو چٹایا پلایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، اسہال زیادہ ہو گئے۔ وہ پھر آئے، آپ نے پھر فرمایا شہد چٹاؤ۔ وہ دوبارہ گئے، پھر تیسری دفعہ آئے، آپ نے پھر فرمایا شہد چٹاؤ۔ وہ پھر چوتھی دفعہ، اللہ کے محبوب نہیں فرق پڑ رہا، آپ نے فرمایا صدق ربی، میرے رب نے سچ فرمایا ہے، تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے، میرے رب نے سچ فرمایا، شہد میں شفا ہے، جاؤ پھر جا کے پلاؤ۔ چوتھی دفعہ جا کے پلایا تو اللہ نے بالکل تندرست اور شفا یاب کر دی۔ حکمت اس میں کیا تھی کہ پیٹ صاف ہو جائے، وہ شہد جتنا پی رہا تھا پیٹ صاف ہو رہا تھا، جب پیٹ کی صفائی ہو گئی تو شفا ہو گئی۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا رب نے سچ فرمایا، بیمار انسان کے اپنے اندر یقین کی کمی ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ کی ذات سچ فرما رہی کہ شہد میں شفا۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالشفاءین، دو شفا والی چیزوں کو لازمی پکڑو، دو شفا والی چیزوں کا پورا اہتمام کرو۔ ایک فرمایا العسل، دوسرا فرمایا والقرآن، عسل اور قرآن۔ قرآن کریم میں بھی شفا ہے، شہد میں بھی شفا ہے۔ قرآن کریم روحانی بیماریوں کا بھی شفا دینے والا ہے، حسد، بغض، کینہ، شرک، بدعت، ان ساری بیماریوں سے شفا دینے والا قرآن کریم، اور اسی طرح جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے ثابت ہے کہ وہ شفا کے لیے قرآن پاک کی آیات سے دم کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ جی میرا فلاں شخص بہت بیمار ہے، کہیں سے افاقہ نہیں ہو رہا۔ فرمایا ایسا کرو کہ ایک پیالہ لے لو، اس پیالے کے اندر قرآن پاک کی کوئی آیت لکھو، اور پھر اس پیالے کو پانی بارش کے پانی سے دھو لو، بارش کا پانی اس میں پھیر کر اس کو ایک جگہ پہ جمع کر لو، اور پھر اپنی بیوی سے حق مہر کے دیے ہوئے پیسوں میں سے کوئی پیسہ لو، حق مہر کے پیسوں میں سے اس سے کوئی پیسہ لے لو اور اس کا شہد خرید لو، اور اس بارش کے پانی میں جو آیت سے دھویا ہوا ہے اس میں شہد مکس کر کے اس کو پلاؤ۔ ساری پاکیزہ چیزیں، شہد بھی پاک، بارش کا پانی بھی پاک، عورت کی حق مہر کی کمائی بھی پاک، قرآن پاک کی لکھی ہوئی آیت بھی پاک، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے اس مریض کو پلاؤ، اللہ نے اس کو شفا نصیب فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ روایات سے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے ثابت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے پھوڑا بھی جسم پہ نکل آتا تو پھوڑے کے اوپر بھی شہد لگاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟
فرمایا کہ اللہ نے جب کہہ دیا اس میں شفا ہے تو میرے پھوڑے کی شفا بھی اسی شہد کے اندر ہے۔ جب بندے کو یقین ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں جیسے میرا بندہ گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق فیصلے کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہزاروں روپے دے کے ڈاکٹر سے شفا ملے گی، اللہ وہاں سے دے دیتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جناب مجھے شہد سے شفا مل جائے گی، شفا دینے والا تو اللہ ہے، تو اللہ فرماتے میں شہد سے شفا دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ فرمایا فیہ شفاء للناس۔ اب اس سارے نظام کے اندر، شہد کی مکھی کے پورے کارنامے کے اندر اللہ فرماتے ہیں کوئی غور و فکر کرے تو اس کو نظر آئے گا کہ اس کا بنانے والا چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ شہد علماء نے لکھا ہے ایک ایسی چیز ہے جو خود بھی خراب نہیں ہوتا، جس چیز میں اس کو مکس کر لیا جائے اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیتا۔ حکیموں کے ہاں آج تک سپرٹ اور الکوہل کی بجائے شہد استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی دوائیوں کو دیر تک رکھنے کے لیے الکوہل استعمال ہوتا ہے، اور حکیمی دوائیاں، دیسی دوائیاں، ان کو دیر تک رکھنے کے لیے شہد استعمال ہوتا ہے۔ تو شہد بہت اچھی چیز ہے، ہمیں اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے، یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق